کہ جب تک میں عثمان کے خون کا بدلہ نہ لوں میں واپس مدینہ نہیں جاؤں گا۔ کفار کے نمائندے آتے ہیں، وہاں پہ معاہدے طے ہو جاتے ہیں، اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرے کی نیت سے تشریف لائیں گے۔ اور بھی اس میں کوئی شکیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ جائے تو کفار ان کو واپس نہیں کریں گے، اگر کوئی مکہ سے واپس ان کے پاس چلے جائے تو نبی علیہ السلام اور ان کی جماعت ان کو واپس کرے گی۔ معاہدے پہ دستخط ہو جاتے ہیں، بڑا کمزور معاہدہ، اللہ کے رسول حکمتیں جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ معاہدہ کا لکھا گیا، دستخط ہو چکے، اتنے میں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ خوش ہو گئے کہ مکہ میں ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا تھا اب اپنی جماعت کے ساتھ مل جائیں گے، جا کر وہاں پہ تحفظ مل جائے گا۔ صحابہ بھی خوش ہو گئے، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے ان کو، وہ اسی حالت میں وہاں پہنچتے ہیں۔ اتنے میں کفار کے نمائندے بھی ان کے پیچھے پیچھے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کا اور ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اس کو ان کے حوالے واپس کر دو، ہم نے ان کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا ہے۔ کہتے ہیں جب ابو جندل کو ان کے حوالوں کیا تو انہوں نے ان کو ان کے سامنے ہی تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں، لیکن اصل بات کیا تھی؟ سیدنا عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں اصل بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تھی، کہ کوئی ایسا قرآن و حدیث میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ملتا جس سے اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کی جا سکے۔ نہیں تو وہ نمائندے تھے، یہ جماعت پوری تھی، ان کے سامنے وہ تھپڑوں سے مار رہے ہیں، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، لیکن اللہ کے رسول نے جو معاہدہ کیا ہے، اللہ کے رسول کے حکم کی فرما برداری کی، اس کو واپس کر دیں۔ یہ صحابہ کی اطاعت تھی اور فرما برداری تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ غزوہ طائف، بنو سکیر قبیلہ تھا، بڑے جنگجو تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا گھیراؤ کیا، 14 دن جنگ ہوتی رہی لیکن کوئی کامیابی نہ ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کل ہم واپس چلیں گے، کل ہم واپس چلیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا کیا ان کو فتح کیے بغیر واپس کریں گے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ صحابہ کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں، مقصد اخلاص پہ مبنی ہے۔ 14 دن ہو گئے لڑائی کرتے، اب ان کو ایسے چھوڑ کے واپس چلے گئے؟ اچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، کل آپ جنگ کریں۔ صحابہ کرام اگلے دن جنگ کی۔ کہتے جنگ میں اتنے صحابہ زخمی ہوئے، اتنے زخمی ہوئے جتنے 14 دن میں نہیں ہوئے تھے، ایک دن میں ہوئے۔ جتنے 14 دن میں نقصان مسلمانوں کا نہیں ہوا، اس سے زیادہ نقصان ایک دن میں ہوا۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقصد نافرمانی نہیں، اخلاص ہے کہ ہم لڑنے والے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ہیں، ہم ان کو فتح کیے بغیر چلے گئے۔ لیکن اتنا نقصان ہوا تو پھر صحابہ کے رسول کریم کے پاس آئے، آپ نے کہا میں نے تو کل ہی کہا تھا آپ کو کل واپس چلیں گے، اب ہم کل واپس ہم مدینہ چلیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کی جماعت جن پہ اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، یہ اللہ پہ راضی۔ انہوں نے اپنا گھر بار ہر چیز اللہ کو اللہ کے رسول کے دین کے لیے نچھاور کر دی۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے
تو اللہ رب العزت اعلان کریں گے کہ اے جنتیو راضی ہو؟ تو یہ کہیں گے اللہ ہمارے چہرے چمکا دیے گئے، ہمیں جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا کر ہم کو جنت میں داخل کر دیا گیا، اس سے زیادہ ہم آپ کیا راضی، کیا کوئی مطالبہ نہیں ہمارا؟ کہا اللہ کہے گا نہیں جنتیو، ابھی ایک میری نعمت باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے جنتیو آج کے دن میں تم پہ راضی ہوں، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ جنتیوں کو کہا جائے گا، اور صحابہ کرام کو دنیا میں ہی اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ۔ جہاں سے صحابہ کے مقام کی ابتدا ہے، جنتیوں کے مقام کی انتہا ہے۔ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے وہاں اللہ رب العزت فرمائیں گے میں تم پہ راضی ہوں، اور صحابہ کرام وہ ہیں جن کو دنیا میں کہہ دیا میں تم پہ راضی ہوں۔ اور یہ دیکھیں کہ جن پہ اللہ راضی ہو اور ان کی نیت بھی اخلاص پر مبنی ہو، پھر بھی ان سے تھوڑی بہت ہی لغزش ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ رب العزت فوری پکڑ لے، اور آپ اور میں تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہو۔ کیسے احترام تھا صحابہ کرام کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر، کیسے مانتے ہیں؟ آپ کی زندگی کے بعد بھی جب مسلمانوں کی جنگیں شروع ہو گئی آپس میں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس ان کے بانجے تشریف لاتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے ساتھ بصرہ چلیں، کوئی صلح کا معاملہ ہو جائے گا، آپ چلیں گی، لوگ دیکھیں گے امی عائشہ خود چل کے آ گئی ہیں، تو معاملہ سدھر جائے گا، مسلمانوں کی جنگ جو ہے آپس میں وہ ختم ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ تیار ہو گئی، آپ کے لیے اونٹنی لائی گئی، آپ قافلے کے ساتھ چل پڑتی ہیں۔ کئی دن کی مسافت، کئی دن کا رستہ، اس وقت جہازوں کے تو ہوتے نہیں تھے کہ 1 منٹ میں ادھر 1 گھنٹے میں ادھر، اونٹنوں کی سواری، گھوڑوں کی سواری ہوتی تھی۔ کئی دن کی سفر کے بعد آپ بصرہ جانا تھا، بصرہ سے پہلے کسی مقام پر انہوں نے ڈیرا ڈالا، پڑاؤ کیا قافلے نے۔ تو جب وہ قافلہ اس مقام پر پہنچا تو وہ بستی کے جو کتے تھے انہوں نے آ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹنی کو گھیر لیا۔ جب اونٹنی کو گھیر لیا، بھونکنا شروع کر دیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ حوض کنواں۔ تو فرماتی ہیں کہ میری واپسی کا بندوبست کرو۔ لوگوں نے کہا امی جان سفر طے ہو چکا، بصرہ قریب ہے، آپ واپس چلے جائیں گی، حوصلے پست ہو جائیں گے، معاملہ یہ کیسے چلے گا؟ مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگیں کہ میں آپ کو ایک اللہ کے پیغمبر کی حدیث سناتی ہوں۔ کہا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہم آپ کی ساری بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں، تو آپ نے فتنوں کا تذکرہ کیا کہ ان قریب فتنے ہوں گے، فتنوں میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جائیں گے، اور ان فتنوں کے دور میں میری ایک بیوی بھی اس میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور کہا اس وقت میری اس زوجہ کا کیا حال ہوگا جب حوض کنویں کے کتے اس پر بھونکیں گے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وہاں سے واپس چلی، بصرہ نہیں گئی، وہیں سے واپس ہو گئی۔
اور پھر ساری زندگی جب بھی وہ اس سفر کو یاد کرتی کہتے ہیں آنسوؤں سے ان کا دوپٹہ تر ہو جایا کرتا، اتنا روتی کہ ان کے ہچکی بن جاتی کہ میں نے یہ سفر کیوں کیا۔ پیغمبر کی حدیث یاد آ گئی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتا۔ کتنے سال پہلے پیغمبر نے پیشین گوئی کی، کتنے آپ کی وفات کے کتنے سال بعد جا کر پوری ہوئی، اور یاد تھی سیدہ عائشہ صدیقہ کو جب وہاں پہ کتے بھونکنے شروع ہوئے ادھر سے واپسی کا ارادہ کر لیا، آگے نہیں گئے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، یہ تھی اطاعت، نافرمانی سے بچنا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بھی نافرمانی کرے اللہ رب العزت ان کو موقع پہ سزا دیتے ہیں۔ غزوہ احد کا معاملہ، غزوہ احد جب ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم لوگوں نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس درے کو جو بھی حال ہو اس درے کو نہیں چھوڑنا، اور ایک صحابی کو کمانڈر بنا دیا۔ جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے جبٹ پڑے، تو جو درے پہ کچھ صحابہ کرام تھے ان میں سے کچھ نیچے اترے۔ کمانڈر نے آواز دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ یہ درہ جب تک میں نہ کہوں خالی نہیں کرنا، تو لہٰذا یہ درہ خالی نہ کرو، مال غنیمت صحابہ لوٹ رہے ہیں لوٹنے دو، اکٹھا کر رہے ہیں کرنے دو، ہمیں یہ درہ خالی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن صحابہ تھے، وہ درہ خالی کر دیا۔ جو ہی انہوں نے درہ خالی کیا، کفار نے اسی درے سے واپس پلٹ کے صحابہ پہ حملہ کر دیا۔ 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ جو جنگ جیتی ہوئی تھی، فتح کی ہوئی تھی، وہ شکست میں بدل گئی۔ وجہ کیا؟ معمولی بات، کوئی نافرمانی تو نہیں ہے نا۔ صحابہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر سکتے؟ بالکل نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تو پیدا ہی اطاعت کے لیے ہوئے ہیں۔ ان کی اطاعت کا عالم تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اتنے میں صحابی آ رہے ہیں، کچھ بندے، آپ نے فرمایا اجلسو، ادھر بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود بھی آ رہے تھے، وہ جوتیوں والی جگہ میں انہوں نے سنا اجلسو، ادھر بیٹھ جاؤ، وہ ادھر ہی بیٹھ گئے، جوتیوں والی جگہ میں بیٹھ گئے، آگے ایک قدم نہیں بڑھایا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ بن مسعود ادھر کیوں بیٹھ گیا؟ فرمایا آپ کا حکم آ گیا تھا اجلسو۔ فرمایا میں نے آپ کو تو نہیں کہا۔ یہ تھا ان کی اطاعت، ایک قدم بھی آگے نہیں کیا۔ تو پھر وہی جو جنگ فتح والی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اسی جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک چوٹ آئی، خون بہنے لگا۔ اسی جنگ میں آپ نے کہا تھا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ تو میرے بھائیو، اطاعت اور فرما برداری ہر حال میں کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اسی میں فلاح ہے۔ اور جو شخص نافرمانی قصداً کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں عذاب تو دیں گے، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن کسی حال میں بھی اخلاص کی اگر نیت بھی ہو، طویلیں نہیں دینی، جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ویسے آپ نے کام کرنا ہے۔ آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی احادیث کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اپنی طویلیں دیتے ہیں۔ ہم نے الگ الگ مذہب بنا لیے، ہم نے الگ الگ فرقے بنا لیے۔ کسی نے کہا اس حدیث کی مجھے اس طرح سمجھ آئی ہے، کسی نے کہا مجھے اس طرح سمجھ آئی ہے۔ حدیث اور قرآن کا فہم وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ قرآن کو اور احادیث کو جس طرح صحابہ کرام نے سیکھا ہے، صحابہ کرام نے سمجھا ہے، قیامت تک اسی طرح سمجھا جائے۔ تو میرے بھائیوں،
ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، اور اسی میں فلاح ہے۔ جب ہماری موت آئے تو ادھر سے جنت کے فرشتے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ تب ہی کہیں گے جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک جو بھی بیان کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔